حضرت جلالت المشائخ حضرت شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے نظروں سے پلایا، سینے سے سینہ لگا کر پلایا، ایسا پلایا ایسا پلایا، آپ سے کہیں دور نہیں اسی بکساوہ شریف میں وہ ذات پیدا ہوئی، وہ شخصیت پیدا ہوئی جن کا عرس پاک اسی محرم الحرام کے مہینے میں آپ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، جو خلیفہ سرکار شاہ ابراہیم حضرت پیر طریقت صوفی عبد الرحمن صاحب تیغی قادری رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو آپ کے اس علاقے میں اکثر ان کا آنا جانا ہوتا تھا، چھوٹی سے چھوٹی محفل ہو وہ نذرانہ دیکھ کر نہیں آتے تھے، لوگوں کا دل دیکھ کر آتے تھے۔ مقصد تھا اس سرکار سرکاہی کا مشن کیسے پھیلے گا، مقصد تھا کہ لوگ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا جانیں گے کیسے۔ پوری زندگی اس مرد قلندر نے اس علاقے میں گھوم گھوم کر دین کا کام کرنا شروع کیا ہے۔ اس علاقے سے بہت دور نہیں چاندپور فتح شریف حضرت سرکار چاندپور نے اس علاقے کو سینچا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا چاہے جیسی محفل ہو ہمیں اپنی محسنوں کو نہیں بھلانا چاہیے۔ ہمارا تعلق نمک حلال قوم سے ہے اور ہم نمک حرام قوموں سے ہمارا تعلق نہیں۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے تعلیمات کو عام کرنا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں تمام سامعین اور اہل کمیٹی کے حوالے، آپ الحمدللہ جلسہ سجاتے ہیں، آپ جلسہ سجاتے ہیں تو آپ الحمدللہ یہ عہد کیجئے کہ ہم جب تاجدار حرم کانفرنس کرتے ہیں، ہم اتنا بڑا جلسہ سجاتے ہیں، ہم اتنے مقدس علماء شورا خطبہ کو بلاتے ہیں تو ہمیں پیغام سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا چہرہ داڑھی سے خالی ہے تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے اس تاجدار حرم کانفرنس سے پیغام لے کر جائیے۔ اگر آپ کا چہرہ خالی ہے تو اپنے چہرے کو داڑھی سے سجا لیجئے۔ یہی پیغام حضور کا ہے، یہی پیغام سرکار سرکاہی کا ہے، یہی پیغام سرکار بکساوہ کا ہے۔ اگر آپ نماز سے دور ہیں تو آج کے اس جلسے سے عہد کر لیجئے کہ ہم نماز پنجگانہ آج سے شروع کر دیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں، ہمارے مہوا کے علاقے میں ایک شخص ایسا تھا جس نے قسم کھا رکھی تھی حضرت کہ میں داڑھی کبھی بھی نہیں رکھوں گا، اور کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جو مجھے داڑھی رکھوا دے۔ مجھے یاد ہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی مجاہد حسین صاحب الہ آباد آپ اس جلسے میں تشریف لائے، میری نگرانی میں وہ جلسہ ہوا تھا۔ اتفاق سے میں نے حضرت کے کان میں کہا حضرت ایک مقتدی ہمارا ایسا ہے جس نے قسم خالی ہے کہ میں کبھی بھی داڑھی نہیں رکھوں گا۔ حضرت نے کہا پریشان مت ہوئیے، کہا بس جلسے میں سامنے بیٹھائیے گا، اب مجھے اشارہ کر دیجئے کون آدمی ہے۔ حضرت کو لے کر گیا، حضرت بیٹھے تقریر کے لیے، اس سے پہلے میں نے بلا کر مصافحہ کروا کے پہچان کروا دی۔ اللہ اکبر، جب حضرت کی تقریر کا آغاز ہوا 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ وقت گزرا، وہ شخص سامنے بیٹھا تھا، حضرت کا بیان خوف خدا پر ہوا، وہ شخص دوران تقریر ہی زارو قطع رونے لگا اور اس قدر رونے لگا اور دوڑ کر آ کر دوران تقریر ہی حضرت سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے اپنا مالا اتار کر اسے پہنایا، کہا کہ اب آپ مجھ سے ایک وعدہ کیجئے۔ کہا کون سا وعدہ ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کل سے اپنے اس چہرے کو رسول اللہ کے نور سے سجا لیجئے، اپنے چہرے کو سجا لیجئے۔ خدا کی قسم کہتا ہوں، ممبر رسول سے بول رہا ہوں، اس شخص نے وعدہ کیا اور آج الحمدللہ وہ شخص 5 وقتی نمازی ہے اور اس کے چہرے پر داڑھی نظر آ رہی ہے۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تحریک بیداری کا جلسہ ہوا مہوا علاقے میں سمجھتا ہوں 50 ایسے نوجوان ہوئے جنہوں نے بغیر لین دین کے اپنی شادی کی، بغیر لین دین کے نکاح کیا۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں جلسوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ یہ جلسہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، یہ جلسہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، جہاں لوگ بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جہاں علماء پڑھاتے ہیں اور لوگ پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا بند کیجیے۔ ہاں کچھ ایسے خطبہ ہیں اب اسٹیج پر آ کر کے ایسی باتیں کی جائیں جو بات میں نہیں کہہ سکتا تو یہ غلطی بلانے والوں کی ہے۔ آج بھی بڑے بڑے خطبہ ہیں الحمدللہ جو
جو اسٹیج پر آتے ہیں، پچھلے سال علامہ شہریار صاحب اسی پروگرام میں آئے تھے، بتائیے کیسا ان کا بیان ہوا تھا۔ اس سال بھی اسی لیے میں کہتا ہوں علاقے میں درجنوں جلسے ہوتے ہیں، لیکن تاجدار حرم کانفرنس کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، ایک الگ شناخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں 3 4 علماء اس جلسے کی نگرانی کیا کرتے ہیں، نوجوانوں کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ ان علماء سے لگے رہیں، ان کے مشورے کے حساب سے آپ چلیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے، کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کی آبادی اس جگہ پر ہے جہاں پیسہ بانٹ کر لوگوں کو عقیدہ خریدا جا رہا ہے۔ سعودیہ کا زکوٰۃ خور یہاں سے بہت دور نہیں ہے، سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا دلال یہاں سے بہت دور نہیں ہے، جو پیسہ بانٹ کر کے، کپڑے بانٹ کر کے، کمل بانٹ کر کے سرکار سرکاہی کے غلاموں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب تمہارا کوئی عقیدہ لوٹنے آئے تو ایسے پیسوں پر تھوک دیا کرو، ایسے کپڑوں پہ تھوک دیا کرو، ایسے لوگوں کو نعرہ رسالہ، تحفظ عقائد، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی بہت ایسے لوگوں کو لات مار کر بھگاؤ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں نہ علماء کی کمی ہے، نہ ہمارے بزرگوں کی کمی ہے، نہ مفتیان کرام کی کمی ہے۔ آپ کو 12 بجے رات میں ضرورت پڑے آپ یاد کیجئے، الحمدللہ لوگ حاضر رہیں گے۔ ادھر ادھر مت بھٹکیے اور ان زکوٰۃ خوروں سے ہوشیار رہیے۔ الحمدللہ ہماری تحریک نے، ادارہ شریعہ نے تنظیمی کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں، ہم نے 8-10 سال پہلے بھی انہیں کھدیڑا تھا، 8-10 سال پہلے بھی ان سعودیہ کے زکوٰۃ خوروں کو کھدیڑنے کا کام کیا تھا، اور الحمدللہ آج جاوید اختر فیضی اعلان کر رہا ہے کہ بہت جلد پھر سے تمہیں کھدیڑنے کا کام کریں گے۔ اس لیے اپنے حد میں رہو، بزرگوں کے غلام سے مت ٹکراؤ، سرکار سرکاہی کے غلاموں سے مت ٹکراؤ، سرکار بخشامہ کے غلاموں سے مت ٹکراؤ، سرکار اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے مت ٹکراؤ، ورنہ تمہاری ہستی بھی باقی نہ رہے گی۔ یہ سنیوں کا علاقہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کا علاقہ ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، بھوکے رہ جانا، سوکھی روٹی کھا لینا، مگر ایسے بہروپیوں کی بریانی کے قریب بھی مت جانا۔ غربت میں ہو رہ لینا، اپنے بھائی سے مدد مانگ لینا، ورنہ 1,50,000 روپیہ دے کر رمضان کے سیزن میں جو یہ ایمان کے لٹیرے ایمان خرید رہے ہیں، بدعقیدہ بنا رہے ہیں، خدا را غربت میں زندگی کاٹ لینا۔ لیکن ایسے بہروپیوں سے ہوشیار رہنا۔ کتنی مشقتوں کے ساتھ اس علاقے میں سرکار بخشامہ سائیکل سے آیا کرتے تھے، اس دھوپ کے عالم میں بھی وہ مرد قلندر گھوم کر ہمارا علاقہ ابابکر پور کا وہ علاقہ جس علاقے میں آپ نے بڑی مشقتیں کی ہیں، خدا را ان بزرگوں کے احسانات کو مت بھلائیے گا تو مٹ جائیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار سرکاہی